آج ہم بات کریں گے نکاح متعہ کے بارے میں کہ متعہ کیا ہے۔ ان معاملات کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں تھوڑی سی اپنے ان عزیزان سے اور برادران سے یہ کہوں گا کہ جو متعہ کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، اگر وہ قرآن کو صحیح معنوں میں پڑھ لیں یا یہ قرآن اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے لیتے تو شاید کہ بلکہ یقیناً یہ اعتراض نہ کرتے نکاح متعہ کے اوپر، یا حدیث پیغمبر خدا یا جو شیعہ مکتب فکر سے متعہ کے بارے میں جو چیز بیان کی گئی ہے، اگر اسے غور و فکر کے ساتھ تدبر کے ساتھ سے دیکھتے تو کبھی بھی نکاح متعہ کے اوپر اعتراض نہ کرتے۔ ایک ہوتا ہے نکاح دائمی اور ایک ہوتا ہے نکاح غیر دائمی۔ نکاح دائمی اس نکاح کو کہا جاتا ہے کہ جو عام طور پر نکاح ہوتا ہے اور میاں بیوی تا قیامت تک وہ میاں بیوی ہی رہتے ہیں، ان کے اندر وقت معین نہیں ہوتا۔ لیکن نکاح غیر دائمی میں وقت جو ہے وہ معین ہوتا ہے، لیکن شرائط وہی ہوتی ہیں کہ جو نکاح دائمی میں ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آیا کہ آپ جو ہے وہ ہر عورت کے ساتھ جو ہے وہ متعہ کر سکتے ہیں، یا ہر عورت ایک وقت میں کئی افراد کے ساتھ جو ہے وہ متعہ کر سکتی ہے۔ تو اعتراض کرنا بہت آسان ہے، تو بہتر یہی ہے کہ اگر آپ ان چیزوں کی طرف متوجہ ہوتے اور انہیں سمجھتے تو یہ اعتراض آپ نہ کرتے۔ میں چند ایک چیزیں آپ کے سامنے بیان کروں گا اور اس کی شرائط بھی بیان کروں گا کہ متعہ کی شرائط کیا ہیں، اور پھر آخر پر اسی ویڈیو کی آخر پر ایک میں ویڈیو کلپ بھی لگاؤں گا، مکمل کلپ ہوگا، کیونکہ میں بذات خود کلپ کا قائل نہیں ہوں کہ کسی کا کلپ اٹھایا اور جا کر لگا دیا، نہیں، ایک پوری مکمل بات ہوگی کہ جس میں وہ اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں۔ تو آپ وہ بھی ذرا سن لیجئے گا اور دیکھ بھی لیجئے گا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کس نکاح کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اور ہم نے جو نکاح متعہ کے بارے میں بات کی ہے وہ کیا ہے۔ تو وہ بات کر رہے ہیں نکاح مسیار۔ اب نکاح مسیار اور نکاح متعہ کا ڈفرنٹ آپ دیکھ لیجئے گا کہ کون سا بہتر ہے، آپ کو لگ رہا ہے اس کے سلوشن کس کے اچھے ہیں۔ تو یہ ذرا غور کیجئے گا آپ جو متعہ کے اوپر اعتراض کرنے والے افراد ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 24 میں پروردگار عالم جو ہے وہ ارشاد فرماتا ہے، فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ آپ قرآن مجید کی سورہ نساء کی طرف جو ہے وہ جائیے گا، جا کر دیکھیے گا آیت نمبر 24 میں، کیونکہ ابھی دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ میں اس کی جو ہے وہ تشریح کر سکوں۔ آپ اس کے ترجمے کو بھی پڑھیے گا اور اس کے بعد اس کی تفاسیر کو بھی پڑھیے گا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ ہم یہاں پر نکاح متعہ کے حوالے سے آج جو بات کر رہے ہیں وہ دیکھیے گا کہ امیر المومنین کا اس میں کیا فرمان ہے۔ امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، کاش کہ وہ شخص یہ جرت نہ کرتا اور اس نکاح متعہ کو ختم نہ کرتا تو آج دنیا میں زنا نہ ہوتا۔ یہ اس شخص نے اسے ختم کیا ہے کہ جس کی وجہ سے آج دنیا میں زنا عام ہو چکا ہے۔ اس لیے اسے بہت ہی غلط طریقے سے جو ہے وہ لوگوں کے اندر معاشرے میں پیش کیا گیا ہے متعہ کو، اور یہی وجہ ہے کہ پھر کیونکہ اب عام طور پر متعہ کیا نہیں جاتا، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ متعہ کرنا جائز نہیں ہے، متعہ جائز ہے۔ اب شرائط کیا ہیں اس متعہ کی، شرائط بھی پتہ ہونی چاہیے، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ کیا ہر عورت کے ساتھ جیسے چاہے جا کے کوئی شخص جو ہے وہ متعہ کر لے، نہیں، شرائط ذرا دیکھیے گا۔ سب سے پہلے شرط یہ ہے کہ اگر لڑکی کنواری یعنی باکرہ ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے والد یا اپنے دادا کہ جو اس کا شرعی سرپرست ہے اس کی اجازت کے ساتھ ہی نکاح متعہ کر سکتی ہے، ویسے نہیں کر سکتی۔ اور یہی شرائط نکاح دائمی میں بھی ہے، ادھر بھی وہی شرط اور ادھر بھی وہی شرط ہے۔ دوسری شرط ہے متعہ میں وقت کا معین کرنا ہے کہ آپ وقت کو معین کریں گے۔
نکاح دائمی میں وقت معین نہیں ہے، یہاں پر وقت کو آپ نے معین کرنا ہے کہ آپ فلاں وقت تک، مہینہ، 2 مہینہ، سال، 10 سال، 5 سال، گھنٹہ، 3 گھنٹے، یعنی کہ یہ ایک وقت معین کرنا ہے، یہ آپ نے ضروری ہے۔ حق مہر کا دینا ضروری ہے، اس عورت کو جس سے آپ متع کر رہے ہیں اس کے لیے حق مہر کا دینا ضروری ہے۔ جس عورت سے متع کیا گیا ہے وہ ایک وقت میں فقط ایک ہی مرد کے ساتھ متع کر سکتی ہے، وہ ایک وقت میں کئی لوگوں کے ساتھ متع نہیں کر سکتی۔ جو ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ جو بازاری عورتیں ہوتی ہیں یہ متع کے نام پر جو ہے انہوں نے لائسنس لیے ہوئے ہوتے ہیں، شیعہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے جو کر رہی ہیں۔ ایک عورت ایک وقت میں فقط ایک ہی مرد کے ساتھ جو ہے وہ متع کر سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتی، لیکن مرد ایک وقت میں ایک سے زیادہ عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ متع کر سکتا ہے۔ اگلی بات کہ جب متع کیا جائے گا تو صیغہ، جیسے نکاح کے اندر نکاح کا صیغہ پڑھا جاتا ہے، یہاں پر بھی متع کے اندر بھی صیغے کا پڑھنا ضروری ہے، ایجاب و قبول کا کرنا ضروری ہے۔ میں نے عرض کیا کنواری عورت کے ساتھ جو ہے وہ متع کرنا مکروہ ہے۔ بازاری عورت جو بازاروں میں بیٹھتی ہیں ان کے ساتھ بھی متع کرنا مکروہات میں سے ہے۔ ہاں، طلاق یافتہ عورت جو طلاق یافتہ ہے یا وہ عورت جو بیوہ ہے، بالخصوص فرمایا ان قسم کی عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ آپ متع کریں۔ ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ یہ آپ اپنے والد یا اپنے دادا سے اجازت لیں۔ ہاں، کنواری عورت کے لیے میں نے عرض کیا ضروری ہے، واجب ہے، بغیر والد کی اجازت یا دادی کی اجازت کے نہیں کر سکتی۔ مدت ختم ہونے کے بعد یا مدت مرد ہبہ کر دے، اسے معاف کر دے، یا مدت ختم ہونے کے بعد اب عورت پر لازمی ہے کہ وہ عدت گزارے۔ یہ نہیں ہوتا کہ وہ آگے فوراً دوسرا متع کر لیں، نہ، عدت گزارے گی اور عدت گزارنے کے بعد پھر دائمی نکاح کرے، آگے اس کی مرضی ہے، یا متع کرے کسی کے ساتھ، یہ اس کی اپنی مرضی کی بات ہے۔ اس کے بعد وہ عورت کہ اگر اس دوران اسے حمل ہو جاتا ہے، حمل ٹھہر جاتا ہے، تو فرمایا کہ اب اس کی عدت کیا ہوگی؟ وضع حمل، کہ جب بچہ پیدا ہوگا تو تب جا کر اس کی عدت جو ہے وہ ختم ہوگی۔ اس کے بعد یہ پھر کسی اور مرد کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کر سکتی ہے، دائمی نکاح کرے، اس کی اپنی مرضی ہے، یا غیر دائمی نکاح متع کرے، یہ اس کی اپنی مرضی ہوگی۔ لیکن عدت کے دوران یہ عورت کسی اور سے متع یا نکاح دائمی نہیں کر سکتی۔ تو یہ شرائط ہیں اس متع کی۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ جس سے چاہے جو ہے وہ جو چاہے جا کر متع کرنا جو ہے وہ شروع کر دیں، بالکل غلط بات ہے۔ تو میں نے عرض کیا یہ اعتراض کرنے والے اب وہ افراد کے جو نکاح مسیار کے قائل ہیں اور متع کے قائل نہیں ہیں، آپ ذرا اس ویڈیو کو ملاحظہ کیجئے گا کہ یہ موصوف کیا فرما رہے ہیں نکاح مسیار کے بارے میں، اور پھر آپ خود جو ہے وہ فیصلہ کیجئے گا کہ کیا آیا کہ نکاح متع یہ پروٹیکشن دے رہا ہے اس عورت کو، یا نکاح مسیار جو ہے وہ پروٹیکشن دے رہا ہے؟ کون سا نکاح جو ہے وہ عورت کے لیے مفید ہے؟ آپ خود فیصلہ کیجئے گا تعصب کی اینک کو اتار کر، اور صحیح معنوں میں دیکھیے گا کہ آیا کہ کون سا نکاح بہترین نکاح ہے۔ اس کے ساتھ ملتا جلتا اگلی قسم ہے نکاح مسیار۔ نکاح مسیار، نکاح مسیار عربی زبان میں یہ مبالغے کا صیغہ جس کا میں نے سیر کرنا ہے۔ یہ ساری قسمیں بڑی قریب قریب ہیں، تھوڑا تھوڑا فرق ہے جو آپ سن رہے ہیں۔ نکاح مسیار یہ ہے کہ آپ سیر پہ جائیں، یعنی لفظ سیر کرنا اس کا معنی بچے باہر پڑھنے جاتے ہیں وہ بھی یہ کام کر لیتے ہیں، وہاں پہ جا کے کسی خاتون سے شادی کی، جیسے بھی کی، شادی کی، نکاح کیا، لیکن ساتھ شرط رکھی کہ وہ کوئی اپنا حق جو ہے نا وہ اس میں نہیں رکھے، جسمانی حق بھی چھوڑا، آپ نے بھی حق چھوڑ دیا، اس نے بھی حق چھوڑ دیا، نہ حق مہر دیا، نہ کچھ کیا، کچھ بھی نہ کیا۔ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد آپ نے اس سے نکاح کر لیا، وہ جتنی دیر تک آپ وہاں پہ 2 سال 4 سال رہے، وہاں پہ بیوی چھوڑ کے آ گئے، نہ وہ آپ کی بیوی نہ آپ اس کے ہاں، یہ نکاح مسیار ہوتا ہے۔ نکاح متع میں مدت طے کی جاتی ہے اور اس میں جسمانی حقوق حاصل کیے جاتے ہیں۔ نکاح مسیار میں خاتون اپنے حقوق سے دستبردار ہو جاتی ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔